بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن سننا پوڈ کاسٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء مرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین علی یوم الدین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ محرم کا مہینہ شروع ہوا ہے اور حدیث میں ایون قرآن کے اندر بھی بڑی فضیلت آئی ہے اس مہینے کی۔ اول تو ہر مہینہ ہی اللہ کا ہے، لیکن اللہ نے محرم کے مہینے کو اپنا مہینہ کہا ہے کہ میرا مہینہ ہے۔ اس کے علاوہ حدیث میں بھی اس کے بڑے فضائل آئے ہیں اس مہینے کے، خصوصاً صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم کے اندر، آپ تو جانتے ہی ہوں گے۔ جی بالکل آئے ہیں، حتیٰ کہ قرآن کے اندر سورہ توبہ میں آتا ہے کہ 4 مہینے ایسے ہیں جن پہ اللہ تعالیٰ نے ظلم بالکل حرام کر دیا ہے مومنوں پہ۔ آپ دیکھیں، حالانکہ پورے سال ہی انسان اپنے اوپر ظلم نہ کرے، لیکن یہ 4 مہینے اللہ تعالیٰ نے بڑے مخصوص بتائے ہیں کہ ان پہ ظلم بالکل حرام ہے، اگر اس پہ کرنے بھی آؤ گے تو بہت زیادہ گناہ ملنا شروع ہو جائے گا۔ تو اللہ نے بالکل منع کرا ہے، جس میں سے ایک مہینہ محرم کا بھی ہے۔ اور لوگ پھر اس چیز میں آپ دیکھیں محرم کے مہینے میں کیا کرتے ہیں۔ آج کا دور، پرانا دور اٹھا لیں یا آج کا دور اٹھا لیں، لیکن وہی جو ہم منع کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لوگ وہی کرنے کو آتے ہیں شروع سے آپ دیکھیے، نوٹس کیجئے، آپ بتا رہے ہیں کہ حرمت کا مہینہ ہے، مہینہ محرم کا، بالکل، یعنی 4 مہینے ہیں، ان میں سے ایک محرم کا ہے۔ بالکل، آپ کہہ رہے ہیں اس میں ظلم نہ کریں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور لوگوں نے اس میں سب سے زیادہ ظلم کیا اور اپنی جانوں پہ کیا۔ جی، حضرت آدم، ان کی توبہ قبول ہوئی ہے 10 محرم کو۔ بالکل، انہوں نے کیا کہا تھا قرآن میں؟ ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ میں نے بے شک اپنی نفس پر ظلم کیا۔ ان کی توبہ قبول ہوئی ہے، وہ 10 محرم کا دن تھا۔ اس کے بعد آئیے آپ، نوح علیہ السلام کی کشتی، پوری دنیا میں طوفان، اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو ٹھکانے لگایا، یہ 10 محرم تھا۔ اس کے بعد چلیے آپ آگے، فرعون ڈوب گیا، موسیٰ علیہ السلام پار نکل گئے۔ فرعون ظلم کر رہا تھا، سب سے بڑے ظالموں میں سے ایک ظالم فرعون ہے، اس نے بھی محرم 10 محرم کا دن تھا وہ۔ اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر لوگوں نے ظلم کیا، یہود، علماء یہود اس کے اوپر ٹوٹ پڑے کہ ہم ان کو قتل کر دیں گے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھایا، وہ بھی 10 محرم کا دن تھا۔ ان دی اینڈ، لاسٹ میں ہمارے نبی کے نواسے، جنتی نوجوانوں کے سردار مولا حسین، ان کو ان کے 72 سمید شہید کر دیا گیا، آپ تو جانتے ہی ہوں گے۔ یہ بات بہت دل کو ٹھیس بھی پہنچاتی ہے کہ اللہ کے رسول کو گئے ہوئے مشکل سے بمشکل 50 سال ہی ہوئے ہیں، اور آل رسول کو ایسے شہید کیا گیا ہے کہ پچھلی امتوں نے سارے تمام گناہ کرے جو یہ امت کر چکی ہے، لیکن ایسا گناہ اس امت نے بھی نہیں کرا کہ نبی کے آل کو ہی اس طریقے سے شہید کر دینا۔ ایسی کیا مطلب تمام صحابہ موجود ہیں اس زمانے میں، ایسی کیا وقت آ گیا کہ ایسی کیا چیزیں آ گئیں کہ نبی کے نواسے ہی شہید ہو گئے، اور شہید کرنے والے کوئی اور نہیں، مسلمان ہی تھے، کوئی اور نہیں تھے، مسلمان ہی تھے۔ یہ میں بتاتا ہوں آپ کو، یہ ایک ہٹ درمی اور ایک گمراہی جب انسان کے اندر آتی ہے تو وہ کہتا ہے ہم جس راستے پہ ہیں وہ صحیح ہے۔ آج بھی آپ دیکھیں، ظلم اور زیادتی کرنے والے، بدعت کرنے والے کہتے ہیں ہم صحیح ہیں، باقی سب غلط ہیں۔ اس دور میں بھی ایسی لوگ تھے، وہ مولا حسین کو دین سکھانا چاہ رہے تھے، وہ یہ سوچ رہے تھے کہ ہم صحیح ہیں۔ ہاں دیکھیں آپ، واقعہ کربلا کے اندر جمعے کا وقت آیا ہے، مولا حسین علیہ السلام نے کہا کہ ان سے کہو ہمیں جمعے کی اجازت دیں، ہمیں نماز پڑھنی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں نماز کی اجازت نہیں دیں گے، تمہاری تو نماز ہی نہیں ہوگی۔ بتاؤ، بدبخت، جن کے صدقے تو فیل، جن کے نبی، جن کے نانا لے کر کے آئے نماز معراج پہ سے، انہی کی نماز نہیں ہوگی اور ان کی ہو جائے گی۔ یہ ہوتا ہے بدعت کا لیول۔ آج بھی آپ دیکھ لیں، بدعت کرنے والے جتنے بھی فرقے ہیں وہ کہتے ہیں تمہارا ہوگا ہی نہیں، ہمارا ہوگا۔